السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ نہایت خوشی و مسرت کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا خواجہ صاحب کو حفظ قرآن کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور تادم آخر یہ حفظ ان کے سینے میں محفوظ فرمائے۔ فضیلت حفظ مستقل طور پر ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفظ کی توفیق نصیب فرمائے۔ زبان حال سے مولانا نے جو پیغام دیا ہے اور باقی علماء حضرات نے زبان قال سے ہمارے سامنے جو فضیلت حفظ بیان فرمائی ہے، کوئی شک نہیں بہت بڑی اہم ترین بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات آپ کے سامنے اور عرض کیے دیتا ہوں کہ حفظ کی طرف توجہ دینا ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ایک ضروری امر یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو سیکھنے کی طرف توجہ دیں۔ مولانا مقبول صاحب نے اس کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ قرآن کا سیکھنا ضروری ہے، اور آج جہاں حفظ کی طرف توجہ ہو رہی ہے، عورتوں میں، مردوں، بوڑھوں میں، جوانوں میں، طلباء میں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک المیہ ہے، آپ اندازہ لگائیے، جن کو قرآن آتا ہے وہ بھی قرآن کی تلاوت اتنی نہیں کرتے جتنی کرنا چاہیے۔ حفاظ کرام بھی حفظ کرتے ہیں، لیکن حفظ کو باقی رکھنے کی جتنی فکر ہونی چاہیے اس فکر کے اندر جو ہے اور زیادتی ہونی چاہیے۔ قرآن پاک کا حفظ کرنا ایک فضیلت کا کام ہے، نفل کام ہے، لیکن قرآن پاک کا پڑھنا سیکھنا یہ فرض ہے۔ بچپنے کے اندر تعلیم قرآن دی جاتی ہے، بڑے ہونے کے بعد کاروباری مشغولیت، ملازمت، دنیاوی مشاغل میں لگ کر قرآن شریف بھولنے کے کتنے واقعات ہیں۔ یعنی قرآن ناظرہ پڑھنا بھی نہیں آ رہا، حالانکہ بچپن میں سکھا۔ اس کے لیے میں اپنے بھائیوں سے عرض کرتا ہوں، اپنے دوستوں سے، کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام فرمائیں۔ تعلیم بالغان کا سلسلہ مختلف جگہوں پر ہے، لیکن اس کی طرف کتنے لوگوں کی توجہ ہے، کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک بات چلائی گئی تھی کہ مساجد کے اندر، مساجد کے ائمہ حضرات اگر توجہ دیں، کسی ایک نماز کے بعد اجتماعی طور پر ایک آیت، دو آیت، اس کو 2-3-4 مرتبہ دہرائیں، تو پھر آسانی کے ساتھ بڑے بھی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے نہ کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی ادارہ قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور بالکل مختصر وقت کے اندر جو ہے قرآن پاک جو قرآن میں بچپن میں پڑھا ہوا ہے وہ تو ان کو یاد ہو جائے گا، قرآن بھولا ہوا یاد ہو جائے گا، اور جو پڑھے ہوئے حضرات نہیں ہیں ان کو قرآن جو ہے سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ الحمدللہ کئی مساجد کے اندر یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اور اب آج تک جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے۔ بعض مساجد کے اندر قرآن پاک جو ہے قریب الختم ہے۔ مولانا عرفان صاحب تنظیم مسجد نوایت کالونی میں جو ہے انہوں نے سلسلہ شروع کیا تھا، لیکن کتنے حضرات بیٹھتے ہیں اس کے لیے، حالانکہ تمام کے تمام حضرات اس وقت بیٹھنا چاہیے۔ 2-4 منٹ کا معاملہ ہے، اس میں دوسروں کی ہمت افزائی ہوتی ہے۔ یقیناً بہت سارے حضرات قرآن پڑھنا جانتے ہیں، قرآن نہ پڑھنے والے لوگ کم ہیں، لیکن ہمت افزائی کے لیے اگر سب کے سب حضرات بیٹھیں اور امام جو ہے 2-3 آیتیں، 1-2 آیت 2-4 مرتبہ ایک ایک لفظ کو جو ہے تکرار کرائے، دہرائے،
تو اس کے لیے جو ہے ہر حرف کے اوپر جو نیکی اور اجر حاصل ہونے والا ہے، اس کے اندر ہم کو ہماری شرکت ہو جائے گی، اور قرآن سکھانے کا اجر ثواب ہم سب کو بھی مل جائے گا، اس لیے کہ ہم جو ہے سبب بنے دوسروں کے سیکھنے کا۔ ورنہ تمام کے تمام آداب اٹھ کے چلے گئے، دو چار حضرات بیٹھ گئے تو پھر یعنی یہ بات جو ہے ان کے لیے ان کی ہمت توڑنے کے برابر ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اور مجھے بڑی مسرت ہے کہ مولانا نے حفظ کیا ہے۔ کوئی بھی حافظ، کوئی بھی شخص حفظ مکمل کر لیتا ہے تو حفظ اس کی خوشی ہونی چاہیے، لیکن مجھے اس مولانا کے حفظ کرنے میں دوہری خوشی ہے۔ ایک تو یہ ہمارے شاگرد ہیں، دوسرے ہمارے عزیز ہیں، دوہری خوشی۔ میں مبارکباد کرتا ہوں اپنی دلی گہرائیوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائے، اور ہم سب کو بھی جو ہے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، توفیق عطا فرمائے، اور باقی حضرات بھی جو ہے قرآن پاک کے سیکھنے کی طرف توجہ دیں۔ میں ائمہ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ دوبارہ ہر مسجد کے لیے سلسلہ شروع کیا جائے، کسی ایک نماز کے بعد ایک آیت دو آیت اس سلسلہ جاری رہے گا تو انشاءاللہ جو ہے قرآن پاک کی تعلیم عام ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندہ رکھے، اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم کو موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔